بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ ندائے قرآن، خواتین کا درس قرآن، وقت دوپہر 3:15 بجے سے 4:15 بجے تک، تعطیل جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ مردوں کا درس قرآن، وقت رات 10:30 بجے سے 11:30 بجے تک، تعطیل ہفتہ اور اتوار۔ مدرس مفتی ارشاد الرحمن، بمقام ادارہ ندائے قرآن، نزد محمدی مسجد، لیاقت آباد نمبر 3، کراچی۔ رابطہ نمبر 0322355069۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت میراث کے مسائل اور حصے بیان فرما رہے ہیں، تو اس میں یہ کافی تفصیلی ہے، تو اس کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھیں گے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے تم کو اپنی اولاد کے سلسلے میں کہ مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے جتنا ہے، مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے مانند ہے، یعنی جتنا 2 عورتوں کو ملے گا تو اتنا ایک مرد کو ملے گا۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ عورت کو اکہرا اور مرد کو دگنا ملے گا۔ یہ آگے اور اس کو دیکھیں، پھر میں آپ کو اس بات کو بھی سمجھاتا ہوں۔ یہاں پر پہلے ایک لفظ تو یہ دیکھیں، اللہ رب العزت نے جو لفظ استعمال کیا یوصیکم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کرتا ہے۔ حالانکہ وصیت کا جو لفظ ہے وہ استعمال ہوتا ہے اس شخص کے لیے کہ جو شخص مر رہا ہوتا ہے اور مرتے وقت وہ جو کچھ تعلیمات دیتا ہے، ہدایات کرتا ہے، ان کو کہتے ہیں وصیت۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اپنی تعلیمات و ہدایات کے لیے وصیت کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس لیے کہ جو آدمی مرتے وقت تعلیمات و ہدایات کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر بنیادی طور پر 2 باتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ باتیں بہت اہم ہوتی ہیں اور ضروری ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ مرنے والے کے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے، مرنے والے کے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے، اس کو یہ بات معلوم ہوتی ہے اور یہ اس کو اندازہ ہوتا ہے۔ تو مرنے والے کے پاس وقت کم ہوتا ہے، وقت کم ہونے کے باوجود جو وہ تعلیمات و ہدایات دے رہا ہوتا ہے تو یقیناً وہ تعلیمات و ہدایات ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس کے نزدیک ضروری اور اہم ہوتی ہیں، اسی لیے وقت کی کمی کے باوجود وہ تعلیمات و ہدایات وہ دے رہا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرنے والا جو ہے بڑی تکلیف میں ہوتا ہے، مرنے والا بڑی تکلیف میں ہوتا ہے، بڑے دکھ میں ہوتا ہے۔ تو تکلیف اور دکھ میں ہونے کے باوجود، سخت تکلیف اور دکھ میں ہونے کے باوجود جب وہ کچھ تعلیمات و ہدایات دے رہا ہے تو یقیناً اس کے نزدیک وہ تعلیمات و ہدایات بہت اہم ہوتی ہیں، بہت اہم اور ضروری ہوتی ہیں، اسی لیے وہ باوجود تکلیف اور دکھ کے وہ ہدایات دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے ان دونوں باتوں سے یہ معلوم ہوا کہ مرنے والا جب وصیت کر رہا ہوتا ہے تو وہ وصیت جو ہے وہ اس کے نزدیک بہت اہم اور ضروری ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے پر یہاں پر اللہ رب العزت نے جو وصیت کا لفظ استعمال کیا ہے اپنی تعلیمات و ہدایات کے لیے، وہ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت بتانا چاہتے ہیں کہ جو تعلیمات و ہدایات اب تمہیں دی جا رہی ہیں وہ تعلیمات و ہدایات اللہ رب العزت کے نزدیک بہت اہم اور ضروری ہیں۔ اللہ رب العزت یہاں پر وصیت کا لفظ استعمال کر کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آگے جو تعلیمات و ہدایات اور احکامات تمہیں دیے جا رہے ہیں اللہ رب العزت کے نزدیک وہ بہت اہم اور ضروری ہیں۔ تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے سلسلے میں، اور اس کے لیے پہلا اصول کیا بیان فرمایا؟ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مذکر کے لیے 2 عورتوں کے حصے کی مانند ہے۔ اور یہ جو
آگے کا مسئلہ سمجھ لینے کے بعد یہ مسئلہ ذرا واضح طور پہ سمجھ میں آئے گا، اس لیے آگے کا اور سمجھ لیں۔ فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، پس اگر ہوں عورتیں 2 سے اوپر تو پس ان کے لیے 2/3 ہے اس کا جو مرنے والے نے چھوڑا۔ پس اگر ہوں عورتیں 2 سے اوپر یعنی کہ 2 سے زیادہ تو پس ان عورتوں کے لیے جو اس مرنے والے نے چھوڑا، ما ترکا، جو اس مرنے والے نے چھوڑا اس کا 2/3 ہے۔ ثلثا 2/3، ثلث کہتے ہیں 1/3 کو اور ثلثا 2/3۔ تہائی سمجھ لیں کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز کے 3 حصے کیے جائیں، ایک چیز کے 3 حصے کیے جائیں تو اس میں سے ہر حصہ 1/3 کہلاتا ہے۔ تو 100 کا 1/3 کتنا ہوگا؟ تقریباً 33.33 ہوگا تقریباً 1/3، 100 کا 1/3۔ تو تہائی کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کے 3 حصے کریں تو اس میں سے ہر حصہ 1/3، اور ایک ہوتا ہے 1/4 حصہ، وہ آگے آئے گا ربع، عربی میں ربع کہتے ہیں اس کو، وہ ہوتا ہے 1/4 حصہ۔ 1/4 حصہ کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کے 4 حصے کریں، ایک چیز کے 4 حصے کریں تو ہر حصہ 1/4 حصہ کہلاتا ہے۔ تو 100 کا 1/4 حصہ ہوگا 25، 100 کا 1/4 حصہ ہوگا 25۔ تو بہرحال یہاں پر ابھی سمجھ لیں کہ 2/3 جو مرنے والے نے چھوڑا اس کا 2/3، فرض کر لیں مرنے والے نے 100 روپے چھوڑے تو 2/3 کتنے ہوئے؟ تقریباً 66 روپے، 66.66۔ تو فرمایا کہ پس اگر ہوں عورتیں 2 سے زیادہ تو پس ان کے لیے 2/3 ہے اس میں سے جو اس نے چھوڑا، مرنے والے نے چھوڑا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ہو عورت 1 تو پس اس کے لیے آدھا ہے، اور اگر ہو عورت 1 تو پس اس کے لیے آدھا ہے۔ آدھا تو آپ سب سمجھتی ہیں۔ تو یہاں پر ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر مرنے والے کے ایک لڑکی ہے تو اس لڑکی کو آدھا ملے گا، مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا اس کا آدھا ملے گا۔ اور اگر مرنے والے کے 2 سے زیادہ لڑکیاں ہیں تو ان لڑکیوں کو جو مرنے والے نے چھوڑا اس کا 2/3 حصہ ملے گا۔ 2/3 حصے میں وہ سب لڑکیاں برابر ہوں گی، فرض کریں 3 لڑکیاں ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، جتنی ہیں۔ اب رہا یہ کہ 2 کا کیا حکم ہے، کیونکہ یہاں پر 2 سے زیادہ کا حکم بھی معلوم ہو گیا، 1 کا حکم بھی معلوم ہو گیا، تو 2 کا کیا حکم ہے؟ تو 2 کا وہی حکم ہے جو 2 سے زیادہ کا حکم ہے، 2 کا بھی وہی حکم ہے جو 2 سے زیادہ کا حکم ہے، کیونکہ آپ خود دیکھ رہی ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے 1 کا حکم بیان فرمایا، 2 سے زیادہ کا حکم بیان فرمایا اور 2 کا حکم نہیں بیان فرمایا۔ تو اس سے واضح طور پر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور جیسے حدیثوں کے حوالے سے بھی یہ بات معلوم ہے کہ 2 کا حکم بھی وہی ہے جو کہ 2 سے زیادہ کا ہے۔ تو گویا 2 یا 2 سے زیادہ کا حکم یہ ہے کہ مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا اس کا 2/3 حصہ ان لڑکیوں میں تقسیم ہوگا، اور اگر 1 لڑکی ہے تو آدھا ملے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر 1 لڑکی ہے مرنے والے کی اور اس کو آدھا مل گیا تو باقی کا کیا ہوگا؟ باقی کس کو جائے گا؟ اسی طریقے پر فرض کر لیں کہ مرنے والے کی لڑکیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو چلو 2/3 ان کو دے دیا تو باقی بچ گیا 1/3، وہ کدھر جائے گا؟ تو اس سلسلے میں ایک بات سمجھ لیں، وہ یہ کہ یہ جو میراث ہیں، میراث میں جن کے حصے اللہ رب العزت نے مقرر کر دیے ہیں ان کو عربی میں کہتے ہیں ذوی الفروض، ان کو عربی میں کہتے ہیں ذوی الفروض۔ فروض جو ہے فرض کی جمع ہے، فرض کا مطلب ہوتا ہے حصہ، یعنی جو مقرر کیا گیا حصہ۔ تو ذوی الفروض یعنی وہ رشتہ دار اور وہ لوگ جن کے لیے حصے اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کر دیے گئے۔ تو ایک تو ایسے ورثاء ہوتے ہیں کہ جن کے لیے حصے اللہ رب العزت نے مقرر کر دیے ہیں،
جیسے ابھی آپ نے دیکھا ایک بیٹی ہے اس کے لیے حصہ مقرر کر دیا اللہ نے، 2 یا 2 سے زیادہ ہیں ان کے لیے حصہ مقرر کر دیا. اور دوسرے قسم کے ورثہ ہوتے ہیں جن کو عربی میں عصبہ کہتے ہیں، عین صاد با، عصبہ، عین صاد با ہا، عصبہ کہتے ہیں. عصبہ اصل میں کہتے ہیں عربی میں پٹھے کو اور مضبوط لوگوں کو بھی کہتے ہیں. تو عصبہ اصل میں، عصبہ کی تعریف سمجھ لیں. عصبہ وہ رشتہ دار ہوتا ہے مرنے والے کا، عصبہ مرنے والے کا وہ رشتہ دار کہ مرنے والے سے اس کی جو رشتہ داری ہے اس رشتہ داری میں بیچ میں کوئی عورت نہ آئے، بیچ میں کوئی عورت نہ آئے. عصبہ ہر وہ رشتہ دار مرنے والے کا وہ رشتہ دار کہ اس رشتہ داری میں بیچ میں عورت نہ آئے. جیسے مثال کے طور پر 4 قسم کے عصبہ ہوتے ہیں. بھائی بھی عصبہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں مثال کے طور پر کوئی آدمی مرا تو اس کا جو بھائی ہے، تو بھائی سے جو اس کی رشتہ داری ہے، ایک بھائی سے جو رشتہ داری ہے، یا فرض کر لیں بہن کی جو بھائی کے ساتھ رشتہ داری ہے، بیچ میں کوئی مرد نہیں، بیچ میں کوئی عورت نہیں ہے، بیچ میں کوئی عورت نہیں ہے. بھائی کی بھائی کے ساتھ رشتہ داری، بیچ میں کوئی عورت نہیں ہے. وہ جو ماں کا واسطہ ہے وہ الگ بات ہے، دونوں ایک ماں کے بیٹے ہیں، وہ تو الگ بات ہے. اس رشتہ داری میں بیچ میں کوئی عورت نہیں آ رہی. ابھی میں آپ کو بیچ میں عورت آنے کی بھی مثال بتاؤں گا. تو ایک عصبہ ہوتے ہیں بھائی، دوسرے عصبہ ہوتے ہیں، دوسرا قسم کا عصبہ ہوتا ہے بیٹا، مرنے والے کا بیٹا، یہ بھی عصبہ ہے. فرض کر لیں عورت ہے اس کا بیٹا ہے یا مرد ہے اس کا بیٹا ہے، تو بیٹے مرنے والے کا جو بیٹا ہے اس کی رشتہ داری کے بیچ میں کوئی عورت نہیں ہے. اسی طرح تیسرے قسم کا عصبہ ہوتا ہے یہ باپ، مرنے والے کا باپ اور دادا وغیرہ، مرنے والے کا باپ. تو مرنے والے کی جو اپنے باپ سے رشتہ داری ہے بیچ میں کوئی عورت نہیں ہے، تو باپ بھی ایک قسم کا عصبہ ہوتا ہے. تو یہ 3 عصبہ، اور چوتھا جو ہے یہ جو ایک ہو گیا بھائی، ایک ہو گیا بیٹا، ایک ہو گیا باپ، اور ایک ہوتے ہیں چچا زاد. مثال کے طور پر چچا کے بیٹے یہ بھی عصبہ ہیں. تو چچا، مرنے والے کا چچا، ان کے بیٹے، تو مرنے والے کے چچا زاد بھائی جو ہیں وہ بھی عصبہ ہیں. آپ دیکھ لیں کہ مرنے والے کے جو چچا زاد بھائی ہیں بیچ میں عورت نہیں ہے. اچھا، عورت ہونے کی کیا مثال ہے جو پھر عصبہ نہیں ہوتے؟ مثال کے طور پر مرنے والے کی بیٹی کا بیٹا، مرنے والے کی بیٹی کا بیٹا، جس کو ہم کہیں گے نواسا. تو اب دیکھیں نواسے کی نانا سے جو رشتہ داری ہے بیچ میں عورت آ رہی ہے، بیچ میں عورت آ رہی ہے مرنے والے کی بیٹی، کیونکہ وہ جو نواسا ہے وہ بیٹی کا بیٹا ہے، مرنے والے کی بیٹی کا بیٹا ہے. تو یہ نواسا جو ہے یہ عصبہ نہیں ہے. ان کو کہتے ہیں ذوی الارحام. یہ تیسرے قسم کے جو رشتہ دار ہیں ورثاء، یہ ہوتے ہیں ذوی الارحام. عصبہ کے علاوہ جو ہوتے ہیں، ذوی الفروض اور عصبہ کے علاوہ جو ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں ذوی الارحام کہلاتے ہیں. یعنی
رشتہ دار، عام سادہ الفاظ میں آپ سمجھ لیں رشتہ دار. تو یہ 3 قسم کے ورثاء ہوتے ہیں. ان میں ایک جو پہلے قسم کے ورثاء ہیں ان کا معاملہ تو بہت ہی آسان ہے، ذوی الفروض، کہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے حصے مقرر کر دیے ہیں. تو ذوی الفروض سے جو بچتا ہے وہ پھر عصبہ میں چلا جاتا ہے. ابھی جیسے میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اگر ایک لڑکی ہے، آدھا اس کو دے دیا، باقی کہاں جائے گا؟ یا 2 یا 2 سے زیادہ لڑکیاں ہیں، 2/3 ان کو دے دیا، باقی کہاں جائے گا؟ تو باقی عصبہ کے پاس جائے گا. اور عصبہ میں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو میں نے 4 قسم کے عصبہ بتائے یہ درجہ بدرجہ ہوتے ہیں. جو پہلے درجے والے ہیں ذوی الفروض سے جو بچے گا، تو اگر پہلے درجے والے عصبہ موجود ہیں تو وہ ان کو چلا جائے گا، پھر باقی کو نہیں ملے گا. یا فرض کر لیں پہلے درجے والے نہیں ہیں تو دوسرے درجے والوں کو چلا جائے گا، باقیوں کو نہیں ملے گا. فرض کر لیں دوسرے درجے والے رشتہ دار بھی نہیں ہیں، عصبہ نہیں ہے، تو تیسرے درجے والوں کو مل جائے گا، چوتھے والوں کو نہیں ملے گا. اور فرض کر لیں کہ پہلے درجے والے بھی نہیں ہیں، دوسرے درجے والے بھی نہیں ہیں، تیسرے درجے والے بھی نہیں ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، چوتھے درجے والے کو ملے گا. اس لیے یہاں پر یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ عصبہ میں جو یہ 4 درجے ہیں تو یہ کس طرح ہیں، کس طرح ترتیب بار ہیں. پہلے درجے کے عصبہ کون سے ہیں، دوسرے درجے کے کون سے ہیں، تیسرے درجے کے کون سے ہیں، چوتھے درجے کے کون سے ہیں. تو پہلے درجے کے عصبہ ہیں بیٹا، پہلا درجہ مرنے والے کا بیٹا، مرنے والے کے بیٹا یا بیٹے، ایک ہوں چاہے زیادہ ہوں، تو یہ ہیں پہلے درجے کے عصبہ. اور دوسرے درجے کے عصبہ ہے باپ، دوسرے درجے کا عصبہ ہے باپ دادا. اور تیسرے درجے کے عصبہ ہیں بھائی. اور چوتھے درجے کے عصبہ ہیں چچا زاد. تو اب اس میں یہ بات سمجھ لیں کہ ذوی الفروض سے جو بچے گا تو وہ عصبہ کو جائے گا. اور ایک اصول اور سمجھ لیں، وہ یہ کہ بعض عصبہ ایسے ہیں جو اپنے ساتھ والی عورتوں کو بھی عصبہ بنا دیتے ہیں. بعض عصبہ ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ والی عورتیں بھی ان کی وجہ سے عصبہ بن جاتی ہیں. مثال کے طور پر مرنے والے کے جو لڑکے ہیں وہ عصبہ ہیں، مرنے والے کے جو لڑکے ہیں وہ عصبہ ہیں، تو ان کی وجہ سے جو مرنے والے کی لڑکیاں ہیں وہ بھی عصبہ ہو جائیں گی. جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ذوی الفروض کو دینے کے بعد مرنے والے کے جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں تو ان کو ملے گا. ذوی الفروض کو فارغ کرنے کے بعد حصہ جن کے لیے مقرر ہو چکا ہے پہلے ان کو دیا جائے گا، جو حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے. اس کے بعد مرنے والے کی جو لڑکیاں اور لڑکے ہیں ان کو دیا جائے گا. اور اس میں یہ اصول چلے گا جو اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان کیا ہے کہ لڑکی کو اکیرا اور لڑکے کو دگنا. اب فرض کر لیں کہ اب مرنے والے کے مثال کے طور پر ماں ہو سکتی ہے، باپ ہو سکتے ہیں، بیوی ہو سکتی ہے. تو آگے ماں باپ کے حصے آگے آ رہے ہیں، پہلے وہ پڑھیں گے تو پھر یہ زیادہ تفصیل مزید سمجھ میں آئے گی. ابھی میں یہیں پر سبق کو مکمل کرتا ہوں. اس کو انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ سے پڑھیں گے. میں نے پہلے ہی بتایا تھا یہ مشکل مسائل ہیں اور کافی تفصیل کے ساتھ ہیں یہاں پر، تو اس کو ہم دوبارہ سے پڑھیں گے اور آگے تک پڑھ کے پھر دوبارہ سے ہم اس کو ریپیٹ کریں گے. پھر یہ انشاءاللہ 2-3 بار میں سمجھ میں آئیں گے. پھر اگر کسی کو کچھ پوچھنا بھی ہو